الرحمن الرحيم الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان والصلاة والسلام والأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 83 شروع کریں گے۔ دیکھیے، پچھلے سبق میں ماضی معروف اور ماضی مجہول کی تعلیل ہو چکی ہے۔ آج سے مضارع معروف کی تعلیل پڑھیں گے۔ دیکھیے، اخاف اصل میں یخوف تھا، واو کا فتحہ نقل کر کے خا کو دیا۔ واو اصل میں متحرک تھا، اب اس سے پہلے مفتوح ہوا، واو کو الف سے بدل دیا، یخافو ہو گیا۔ یخوف تھا، یسمع یخوف، سب سے پہلے اصل نکالنا ضروری ہے۔ تو یخوف تھا بروزن یسمع، تو واو کا جو فتح، واو پر جو فتحہ نظر آ رہا ہے، اس کو نقل کر کے خا کو دیں گے تو ہو جائے گا یخوف، یخوف۔ پھر واو جو اصل میں متحرک ہے، اصل میں یعنی ہم نے جو اصل نکالی تھی یخوف، تو یہ واو اصل میں متحرک ہے۔ تو اب واو متحرک ہے اور اس سے پہلے مفتوح ہوا، واو کا فتحہ تو خا کو دے چکے ہیں، تو واو اصل میں اصل کا اعتبار کرتے ہوئے متحرک ہے اور اس سے پہلے خا مفتوح ہے، تو واو متحرک اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو یخوف سے ہو جائے گا یخاف۔ اب یہی تعلیل ہم آخر تک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ نخافو کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے کہ نخافو اصل میں نخوف تھا، نخوف، تو واو کا فتحہ نقل کر کے خواب کو دیں گے، خا کو دیں گے تو ہو جائے گا نخوف، نخوف۔ تو واو دکھنے میں تو ساکن ہے لیکن اصل میں متحرک، تو واو متحرک ما قبل خا مفتوح، واو کو الف سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا نخاف، نخوف سے ہو جائے گا نخاف۔ تو یہی تعلیل مضارع معروف کے تمام صیغوں میں جاری ہوگی۔ اب آگے تعلیل دیکھیے، یخافو کی بھی تعلیل وہی ہوگی جو یخافو کی تعلیل ہم کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے یباعو اور یقالو کی تعلیل کر کے آ چکے ہیں، وہی تعلیل یخافو وغیرہ کی بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت نے یخافو مضارع مجہول کی تعلیل کا یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے۔ یخافو کی تعلیل ہم یقالو اور یباعو کی طرح کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، لیخف امر غائب معروف اصل میں لیخوف تھا، اور لا تخف نہیں حاضر معروف اصل میں لا تخوف تھا۔ واو کا فتحہ نقل کر کے پہلے حرف کو دیا، دو ساکن جمع ہوئے واو اور فا، واو کو گرا دیا۔ لیخوف تھا، لیخف، لیخوف لیسمع، تو واو کا فتحہ خا کو دیں گے تو واو بھی ساکن ہو جائے گا اور فا بھی ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے تو واو کو گرا دیا تو لیخوف سے ہو جائے گا لیخف۔ لا تخف اصل میں لا تخوف، لا تبر وزن لا تسمع تھا، واو کا فتحہ خا کو دیں گے تو واو ساکن، فا تو نہیں کی وجہ سے، لائے نہیں کی وجہ سے ساکن ہے تو فا بھی ساکن اور واو بھی ساکن، واو کو گرا دیں گے تو لا تخو، تو لا تخف ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیے، خف امر حاضر معروف اصل میں اخوف تھا، یخوف، واو کا فتحہ خا کو دیا۔ مضارع معروف میں جو تعلیل ہوئی تھی وہی واو کا فتحہ خا کو دیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور واو کو گرا دیا۔ کیوں گرا دیا؟ دو ساکن جمع ہو گئے، فا تو ساکن ہے امر کی وجہ سے اور واو بھی ساکن ہو گیا، اس لیے کہ واو کا فتحہ خا کو دے تو ہوا اخف ہوا۔ اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اس کو بھی گرا دیا، خف ہو گیا۔ حمزہ وصل کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب فا کلمہ متحرک نہ ہو۔ اب یہاں پر واو کو گرا دینے کے بعد، واو کا فتحہ نقل کر کے خا کو دینے کے بعد وہ فا کلمہ کیا ہو جا رہا ہے؟ متحرک ہو جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، خفنا امر حاضر صیغہ جمع مؤنث اصل میں اخوفنا تھا، تعلیل ظاہر ہے،
تعلیل کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اخوف کی جو تعلیل آپ نے کی ہے وہی تعلیل اخوفنا میں بھی ہوگی۔ کیا مطلب؟ اخوفنا بر وزن اسمعنا، اصل نکالی گئی ہے، واو کا فتحہ خا کو دیں گے، خوف نہ ہو جائے گا، دو ساکن جمع ہوں گے، واو اور فا، تو واو کو گرا دیں گے تو ہوا اخفنا، تو پھر ہم فا کلمہ یعنی خا متحرک ہے تو حمزے وصل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تو اخفنا سے ہو جائے گا خفنا۔ اب آگے دیکھیے، ایک ایک سیغے کی تعلیل دی گئی، باقی تمام سیغوں کی آپ تعلیل کر سکتے ہو۔ خائفن اس میں فاعل اصل میں خاوفن تھا، واو کو حمزہ سے بدلا مثل قائلن کے۔ کیا مطلب اس کا مثل قائلن کے؟ واو کو حمزہ سے بدلا، ماقبل میں ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جو واو یا اصلی الف زائدہ کے بعد واقع ہو، جو واو یا اصلی الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ تو خاوفن میں یہ واو واقع ہوا ہے الف زائدہ کے بعد، خا کے بعد جو الف ہے وہ الف زائدہ ہے، حروف اصلیہ میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے بلکہ حروف زائدہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو واو واقع ہے الف زائدہ کے بعد تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں تو خاوفن ہو گیا۔ تو ایک سیغے کی تعلیل دی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے، مخوف اس میں مفعول میں مثل مقول کی تعلیل ہوئی، مثل مقول کی تعلیل ہوئی، ماقبل میں ہم مقول کی تعلیل پڑھ چکے ہیں، اسی طرح ہم مخوف کی بھی تعلیل کریں گے کہ مخوف اصل میں مخوف تھا، جس طرح مقول اصل میں مقول تھا، تو اسی طرح مخوف اصل میں مخوف بروزن مسموع، مخوف، تو ایک واو پر ضمہ ہے تو واو کا ضمہ نقل کر کے خا کو دیں گے، جس طرح مقول میں قاف کو دیا تھا تو مخوف، تو واو کا ضمہ نقل کر کے خا کو دیں گے تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے، یعنی دو واو ساکن کیا ہو جائیں گے؟ جمع۔ ایک تو ساکن ہے پہلے سے مخوف میں، ایک پر ضمہ ہے ایک واو پر، اور ایک ساکن ہے تو واو کا ضمہ جب خا کو دیں گے تو دو ساکن یعنی واو ساکن جمع ہو جائیں گے، تو ایک واو کو گرا دیا جائے گا تو ہو جائے گا مخوفن۔ ایک ایک سیغے کی تعلیل دی گئی، آپ تمام سیغوں کی بھی تعلیل کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر کہا جائے کہ خائفن، خائفون کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے خائفون اصل میں خاوفون تھا، واو واقع ہوا الف زائدہ کے بعد اس کو گرا دیا گیا، اس کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو ہو جائے گا خائفون۔ مخوفون کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے کہ مخوفون اصل میں مخوفون تھا، واو کا ضمہ نقل کر کے خا کو دیں گے، دو ساکن جمع ہو جائیں گے، دو واو ساکن جمع ہو جائیں گے تو ایک واو کو گرا دیا جائے گا تو ہو جائے گا مخوفن۔ اسی طرح جو بھی صیغے کی آپ کو تعلیل دے دی جاوے آپ بآسانی اس کی تعلیل کرتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر لیخف ایک صیغہ دیا گیا، اگر آپ سے کہا جائے لیخافو کی تعلیل کیجئے تو آپ سب سے پہلے اصل نکالیں گے کہ لیخافو اصل میں لیخوفو تھا، لیخوفو واو کا فتحہ نقل کر کے خا کو دیا، پھر واو کو گرا دیا تو ہو جائے گا لیخافو۔ تو اس طرح تمام صیغوں کی ہم تعلیل کر سکتے ہیں۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ خاف کی مکمل تعلیلات ہو چکی ہے، کل سے انشاءاللہ العزیز ہم آگے دوسری چیزیں پڑھیں گے۔ صرف صغیر وغیرہ شروع ہونے جا رہی ہے، ان تمام صرف صغیر کو ہم پڑھیں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے، تمام صیغوں کی تعلیلات کرنے کی کوشش کیجئے، سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔